बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम सब्जेक्ट देखेंगे वो लॉ ऑफ एविडेंस 1984 एंड लीगल एथिक्स 1984 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे डिस्कस सम मेरिट्स फॉर ए गुड एंड सक्सेसफुल लॉयर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे डिस्कस डाइंग डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे इन क्रिमिनल केसेस द ओनर्स ऑफ प्रूविंग द general issues never shifted to the accused. How far is this correct? Does it ever shifted to the accused? Please explain. Question number 4 में हम देखेंगे a child was born to a married couple within 120 days of their valid marriage. Is the child legitimate? और question number 5 में हम देखेंगे can the evidence of an accomplice alone is sufficient for conviction of the accused? तो हम सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। suggest some merits for a good and successful lawyer। एक अच्छा वकील बनने की खूबियां बयान करें। देखिए, एक वकील, एक लॉयर बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है। एक अच्छा वकील बनना मुआशरे के लिए भी अच्छा है, हमारे निजाम के लिए भी अच्छा है, इंसाफ के लिए भी अच्छा है, रूल ऑफ लॉ के लिए भी अच्छा है। एक अच्छा वकील जो है वो सोसाइटी में बड़ा अहम रोल अदा करता है। सोसाइटी को कानून के मुताबिक मशवरे देता है, सोसाइटी को कानून की लिमिट्स में लाता है, गलत कामों से रोकता है, सही कामों का बताता है और कानून के मुताबिक चलने का दर्स देता है। अब हम देखते हैं कि अच्छे वकील, एक कामयाब और अच्छे वकील के लिए चंद खूबियां कि कामयाब वकील में क्या खूबियां होनी चाहिए। वकील को अपने पेशे में महारत और कामयाबी हासिल करने में एक अच्छा वकील साबित होने के लिए चंद खूबियों का हामिल होना जरूरी है। अगर ये कहा जाए कि अच्छी खसूसियात अपने अंदर पैदा करना उनके फराइज में शामिल है और ये फराइज उसकी अपनी जात से मुताल्लिका हैं तो गलत ना होगा। एक वकील को नाम पैदा करने के लिए मज़ा ज़ैल खूबियों या खसूसियात का हामिल होना चाहिए। नंबर 1, कानूनी इख्तियारात या पेशा वराना अखलाकियात एक वकील से हौसलामंदी और बहादुरी का तकाजा करती है। वकील को अदालतों, हमपेशा अफराद और कानून का सामना होता है, सियासी जिद्दोजहद में शरीक होता है। मुमकिन है इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए जंग में उसे अज़ियतें भी बर्दाश्त करना पड़े। ऐसा ना हो कि वो किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल में हौसला छोड़ बैठे और हालात का सामना ना कर सके। उसे अपना इत्लाक, किरदार, हौसला बरकरार रखने के लिए खसूसन नशा आवर अशिया से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि नशा सलाहियतों को तबाह कर देता है। उसके अल्फाज में हिम्मत, हौसला, इस्तेकाम होना चाहिए। देखें, वकालत का जो शोबा है इसमें आपने लोगों के उनके राइट्स दिलवाने हैं तो आप में हिम्मत और हौसला होना चाहिए। ब्रेवरी जो है इसका बुनियादी तकाजा है कि आप जो है बर वक्त बात कर सकें, बर वक्त इनिशिएटिव ले सकें। जो बुज़दिल शख्स है वो बर वक्त इनिशिएटिव नहीं ले सकता, बर वक्त वो बात नहीं कर सकता। तो ये हमारे फील्ड का तकाजा है कि उसको बहादुर होना जरूरी है। दूसरा, वकला जो हैं उनका रोल जो है वो मुआशरे में भी है। रूल ऑफ लॉ की तहरीकों में भी उन्होंने हिस्सा बनना होता है कि जो रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी की तहरीकें चलती हैं। जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब को परवेज मुशर्रफ साहब ने निकाल दिया था कानून से हटकर, तो वकला ने जिद्दोजहद की कि कानून से हटकर क्यों निकाला गया। तो उसके लिए जो है रूल ऑफ लॉ की जो ये जिद्दोजहद हुई, इससे वकला का इज्जत भी बढ़ी और वो अपनी सीट पर बहाल हुए। लेकिन उसमें कितनी मुश्किलात आई, मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ा और मुख्तलिफ मामलात हुए जिसमें जो है बड़े बड़े मुश्किल हालात, जेलों में भी जाना पड़ा। तो एक लॉयर के लिए ये जरूरी है कि वो बहादुर हो, उसमें बहादुरी हो। इसे इसीलिए कहते हैं, इसे प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। यूके में जो लॉर्ड्स थे वो अवाम के हकूक बयान करते थे और उनका जो वो गाउन होता था उसमें ऊपर वो जगह बनी होती थी तो वहां वो फीस डाल दिया करते थे जो वो होते थे क्लाइंट उनके, जिनके हकूक के लिए वो जिद्दोजहद करते थे। तो ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहलाया जाता है। तो इसके लिए बहादुर होना और फैक्ट्स बयान करना, कानून बयान करना, प्रेसिडेंट बयान करना, तो इसके लिए बहादुर होना जरूरी है। दूसरी चीज है कि वकला को किसी किस्म की भी नशावर चीजों में
انڈلج نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ وقتی ریلیف ہے نشہ, وقتی طور پہ انسان کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ آپ سکون میں ہیں. اس مسئلے کو حل کرنا سکون ہے. نشہ جو ہے وہ سکون نہیں دے سکتا, بلکہ اور آپ کو ڈیمنشیا اور مختلف مسائل کو شامل کر دیتا ہے. تو نشے سے ہر حال میں بچنا چاہیے, ایسی ایکٹیویٹیز سے. تو ویسے بھی لائر جو ہیں ان کا مورالٹی کا مقام جو ہے وہ ہماری لیگل ایتھکس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی مورالٹی کو قائم رکھنا ہے, کریڈیبلٹی کو قائم رکھنا ہے, پیسے کو اہمیت نہیں دینی جہاں مورالٹی اور کریڈیبلٹی کوسچن میں ہے. نمبر 2, کوئی بھی وکیل اس وقت تک کامیاب وکیل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں بااعتماد طریقے سے بولنے یعنی اپنا موقف واضح اور بہتر انداز میں بیان کرنے کی ملکہ نہ ہو. ایک وکیل خاص جس قدر حوصلہ مند, قابل, محنتی ہو اور جس وقت تک اس میں اپنا موقف واضح کرنے کا ملکہ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ خصوصیت بیکار ہے. اس کی حوصلہ مندی, قابلیت, پیشہ ورانہ مہارت اور تدبر کسی کام نہیں آ سکتی. ضروری ہے کہ وکیل الفاظ کا ایک معقول ذخیرہ اپنے اندر رکھتا ہو, اپنا موقف پیش کرتے ہوئے وہ کوئی رکاوٹ محسوس نہ کرے اور انتہائی آسانی اور روانی کے ساتھ اپنا موقف عدالت کے روبرو پیش کرے. وکیل کے اندر یہ خصوصیت اس کی دیگر خصوصیات کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے, دیکھیں بولنے کی جو صلاحیت ہے قانون کے مطابق بولنا ہے, فیکٹس بیان کرنے عدالت میں. تو یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے یہ تو وکیل کا بنیادی خاصہ ہے, یہ ایک وکیل میں ہونا چاہیے. تو اگر اس میں جو دوسری خصوصیات ہیں حوصلہ مندی کی, قابلیت کی, پیشہ ورانہ مہارت کی اور تدبر کی, وہ بھی پیچھے چلی جاتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اگر بولنے کی صلاحیت ہے all is well that ends well, کہ بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور میں نے اپنے پروفیشن میں دیکھا بہت قابل وکلا ہیں, ڈرافٹنگ اچھی کر لیتے ہیں لیکن عدالت میں موقف صحیح نہیں بیان کر سکتے. ایک وکیل انٹرپرینور ہوتا ہے, مکمل انٹرپرینور ہوتا ہے. فائنینشیل مینجمنٹ بھی اس نے کرنی ہے اپنے چیمبر میں کہ سارا حساب کتاب بھی اسی نے رکھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے کہ اس نے کلرکس اور دوسرے سٹاف کو رکھا ہوتا ہے, وہ بھی سارا کام اس کے کام ہوتا ہے. رولز میں رہتے ہوئے, چیپ نہیں, ویسے مارکیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے اپنی, انویسٹمنٹ بھی اس نے کی بھی ہوتی ہے وہاں پر. تو ایک جو لائر ہے وہ ایک پراپر انٹرپرینور ہوتا ہے, اس نے ہر چیز میں اس کا ماہر ہونا ضروری ہے. میں نے بہت سے وکلاء اور ناکام دیکھا ہے کہ اگر ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کسی معاملے میں کمزور دیکھا ہے, سب معاملے میں بیلنس اپروچ کے تحت صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ وہ ان معاملات کو فیس کر سکے. کچھ وکلاء ہیں وہ فیس کے معاملے میں جائز فیس نہیں لے پاتے, اس سے بھی مسائل پیش آتے ہیں کہ جب تک ریونیو نہیں ہوگا تو سارا نظام کیسے چلے گا, لیکن جائز فیس لینا بھی ضروری ہے. تو کسی بھی لائر کا بولنا کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں عدالت میں جب بات کرے تو صحیح بات ایکسپریس کر سکے, کنوینس کر سکے, دلیل دے سکے, بات کو سمجھا سکے, تو یہ اس کی تمام صلاحیتوں کو بھار دیتی ہے. اگر یہ صلاحیت نہ ہو, وہ تمام صلاحیتیں ہوں بھی صحیح, تو اتنی کامیابی نہیں ملتی کہ جتنی بولنے کی صورت میں مل سکتی ہے. ہماری تو پروڈکٹ ہی ورچوئل ہے, ہم تو بولنے کے لیے جو ہے بات کرنے کے جو ہے فیس لیتے ہیں قانون کے مطابق, جو ہماری پروفیشنل مہارت ہوتی ہے کہ ورچوئل پروڈکٹ ہے, مشورہ دینا ہے, بولنا ہے ہمیں کیا ہم الفاظ کا چناؤ صحیح کریں گے اور اچھا بولیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, اور ہم اپنی بات, اپنا معافی ضمیر, جو اتنا علم ہم نے حاصل کیا ہے, پورے 3 سال قوانین کو پڑھا ہوتا ہے, تو وہ سب ہم ان کے سامنے بیان کر سکیں گے. جو ریگولر ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بیان کر سکتے ہیں. تو اعتماد, خود اعتمادی اور بولنا یہ بہت ضروری چیز ہے. وکیل کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک ہی ایسی شخصیت کا مالک ہو جو خود غرض نہ ہو. اس کا تعلق جس پیشے سے ہے اس کا مقصد دولت جمع کرنا نہیں, بلکہ وہ ایک عظیم الشان مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے. اسے زیب نہیں دیتا کہ محض اپنی ذات کے بارے میں سوچے اور ذاتی اغراض ہی کو ہر حال میں سامنے رکھے, اسے دوسروں کی اغراض کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ آزادی سے اپنے فرائض سر انجام دے اور اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کرے. عزت نفس, کہ جو اپنی عزت نفس ہے اس کو وہ مجروح نہ کرے, وہ خود غرض ذہنیت کا حامل نہ ہو.
اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہ ہو، میٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہونی چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا کام حقوق دلانے میں مومن ہونا ہے۔ تو کوئی شخص ہمارے پاس آئے تو وہ یہ تاثر نہ لے کے جائے کہ یہ ایک گریڈی سوچ کا مالک ہے، وہ یہ تاثر لے کے جائے کہ یہ میرے حقوق میں مومن ہے۔ اگر آپ کے پاس کیسز بہت زیادہ ہیں، قانون کے مطابق اس کا حق بنتا ہے، تو آپ اس کی معاونت کر سکتے ہیں، اسے جونیئر کو کیس دے سکتے ہیں، اسے کہیں گائیڈ کر سکتے ہیں، مختلف طریقہ کار بتا سکتے ہیں کہ آپ کا رویہ ایک مومن والا ہو۔ اگر آپ دیکھیں کہ میری فیس نہیں دے سکتے تو آپ بالکل ہی اس سے جو ہے بات کرنا پسند نہ کریں، نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمارا یہ امیج نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ان چیزوں میں من حیثل، جسے کہنا چاہیے نا من حیث الوکلاء، جتنے وکلاء ہیں اگر ہم اس پہ عمل کریں تو جو اس وقت ہمیں کلائنٹیج ہے یہ 10 گنا بڑھ جائے۔ نمبر 4، وکیل کو خود قانون، قاعدوں، ضابطوں اور اصول کا پابند ہونا چاہیے، اسے عدالت، پبلک یا بار سے متعلق اپنے فرائض ادا ہونا چاہیے، خود قانون کا پابند ہو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں آپ، کبھی وہ قانون کی خلاف ورزی پر پکڑے نہیں گئے۔ انہوں نے جو ڈنشا پٹیل کی بیٹی سے شادی کی تھی تو قانون کے مطابق عمر کا تقاضا تھا تو اتنا ویٹ کر کے انہوں نے ان سے شادی کی، کسی قسم کا ایلیگل طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، وقت کے پابند تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گاندھی کے سامنے پیش ہوئے ساتھ، تو ان کے پاس ایک چشمہ، ان دنوں ایسا چشمہ لگایا جاتا تھا دور کا، تو وہ انہوں نے ڈسپلن دیکھ لیں کہ وکیل میں ڈسپلن ہونا چاہیے کہ وہ چشمہ جو تھا جب وہ بحث کر رہے تھے تو وہ چشمہ جو تھا اس میں لگا ہوا تھا، قریب کا دیکھتے تھے وہ گر گیا، تو مذاق سے گاندھی جی کہنے لگے کہ مسٹر جناح تو آپ کو جھکنا ہی پڑے گا، تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرا چشمہ نکالا، شیشہ نکالا اور وہ لگا دیا۔ تو ایک لائر کا جو ہے وقت کا پابند ہونا، خود قاعدے اصولوں کا پابند ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ لا نوئنگ پرسن ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ ایک مولوی اگر عبادت کرے اور صرف اور لوگوں کا وہ نہ کرے تو وہ ایک واقعہ ہے، تو وہ ماضی کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اس پر پہلے عذاب ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک وکیل ہے وہ لا نوئنگ پرسن ہے، تو اسے قانون پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے، اسے عدالت کے حوالے سے اپنے حقوق و فرائض پتہ ہونے چاہیے، پبلک کے حوالے سے حقوق و فرائض پتہ ہونے چاہیے، اور بار سے متعلق اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے اور اس پر پورا کرنا لازم ہے، کیونکہ اگر وہ خود ایسی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوگا تو پھر دوسروں کے لیے کیا مثال قائم کرے گا۔ اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے ہٹ کر اسے عام معاشرتی زندگی میں سیاسی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے سیاسی جدوجہد، وکلاء نے بہت سیاسی جدوجہد کی ہے۔ برے صغیر کے اس خطے میں پاکستان کو آزاد کرانے میں قائد اعظم، لیاقت علی خان تمام بیرسٹر ہیں، اسی طرح ہندوستان کو آزاد کرانے میں گاندھی جی بھی بیرسٹر ہیں، نہرو بھی بیرسٹر ہے۔ تو وہ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا آئین، جس کی وجہ سے آج یہ ملک کافی متحد ہے، وہ بھی بیرسٹر ہیں ذوالفقار علی بھٹو۔ تو وکلاء کا جو ہے وہ سیاست میں، رول آف لا میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ وکیل کا محنتی ہونا لازم ہے، ایک وکیل کا یہ ایک فرض اور خصوصیت ہے جو اس کی اپنی ذات سے متعلقہ ہے۔ اپنے پیشے سے ایک وکیل صرف اس صورت میں انصاف کر سکتا ہے جب وہ محنتی ہو۔ قانون کا پیشہ آخری لمحے تک مطالعے کا سزاوار ہے۔ دیکھیں ہماری ورچوئل پروڈکٹ ہے، جو نئے قوانین آئے ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں، جو کالعدم ہیں وہ ختم ہونے ہیں، ججمنٹس پڑھنی ہیں۔ ہمارا تو تعلق ہی پڑھنے سے ہے، پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے، ہیبیچول پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ مطالعے کا شوق وکیل کے لیے ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ مطالعے سے جان چھڑاتا ہے تو محنت نہیں کر پائے گا، اور اگر محنت نہیں کر سکتا تو وہ اس پیشے سے انصاف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ محنتی نہیں ہے، پڑھنے کا شوقین نہیں ہے، تو وہ اس پیشے سے انصاف نہیں کر سکتا۔ قانون اور نظائر پر اسے مکمل عبور ہونا چاہیے۔ قانون ریلیونٹ لا کیا ہے، ججمنٹ کیا ہے۔ ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ قانون کے مطابق ہوتی ہے، وہ بھی قانون ہوتی ہے، اور ججمنٹ میں ایسے اصول وضع کر دیے جاتے ہیں کہ جو قانون میں کمپلیکیشن ہے اس کو ریزالو کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں دیکھ لیں آپ کہ ان کے آئین کے آرٹیکلز کم ہیں، لیکن ان کی عدلیہ نے ایسی تشریح کی ہے ان اصولوں کی، اور اس میں ایسے اصول وضع کیے
मामलात हल हुए। फेडरेशन को उन्होंने मजबूत किया, 52 स्टेट्स हैं। तो ये जो जजमेंट्स हैं, इनमें जो जजेस हैं वो इंतहाई अहम जजमेंट्स जो है वो देते हैं, और जिसमें ये मसाइल हल हुए होते हैं। तो इन पर अबूर हासिल होना जरूरी है। उसे ये भी मालूम होना चाहिए कौन सा कानून या नजीर मंसूख हो चुकी है, उसे हाजिर जवाब होना चाहिए कि अदालती या मुखालिफ फरीक के सवालों का दलाइल से जवाब दे सके। देखिए अदालत में एक डॉक्टर है, उसके सामने पेशेंट बैठा, उसे कुछ नहीं पता, वो चाहे तो पहले दिन उसको मखसूस दवाएं लिख दे, दूसरे दिन बुला ले, फिर पढ़ ले, देख ले। जब एक वकील लॉयर अदालत में पेश होता है तो सामने हाई कोर्ट में अगर पेश होगा तो जज साहब होंगे, मुखालिफ वकील होगा, पीछे 50 वकील होंगे जो आपकी एबिलिटी को देख रहे हैं। तो इसमें तैयारी करना, समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है। आपका एक इमेज डेवलप हो रहा होता है। उसे अपने मुवक्किल का मामला कानून के मुताबिक अदालत में ले जाना चाहिए और भरपूर तैयारी के साथ ले जाना चाहिए कि अदालत में जब मामला लेकर जाए भरपूर तैयारी से। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए कि आप तैयारी कर जाएं, ताकि आप हर सवाल का जवाब दे सकें, एक्सपेक्टेड जवाब दे सकें। आप ये तमाम हकायक सख्त मेहनत का तकाजा करते हैं। मेहनत के बगैर कोई भी वकील कामयाब वकील नहीं बन सकता। मेहनत के मामले में एक वकील को इंतहाई सख्त जान होना जरूरी है। उसकी काबिलियत, महारत और कदर की बुनियाद पर मेहनत है। जो ही मेहनत से किनारा कशी करेगा वो खसूसियात हो बैठेगा। 6, वकील के लिए लाजिम है कि वो पाबंदी वक्त का ख्याल रखे, कि वो वक्त का पाबंद हो, मुवक्किल भी टाइम पर आए। अगर वक्त की पाबंदी करते हैं, आपका शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होता, अगर एक दफा डिस्टर्ब होता है तो सारे काम आगे चले जाते हैं। तो आपने वक्त का पाबंद होना भी जरूरी है। एक वकील को अपने अखलाक इस अंदाज में डालना चाहिए कि वो आला अखलाकियात का नमूना नजर आए। उसके लिए लाजिम है कि वो अपनी जात को आला अक़दार से मुयज़्ज़न करे। क्या आपने कानून के मुताबिक बात करनी है, लेकिन आपका रवैया अखलाक के मुताबिक होना चाहिए। आपका एक अच्छा रवैया होना चाहिए, अच्छा इमेज डलना चाहिए। पेशा वाराना महारत एक वकील के लिए लाजिम है। पेशा वकालत इंतहाई शौक, मुताला और मेहनत का तकाजा करता है, क्योंकि महज इस वजह से इसमें पेशा वाराना महारत आ सकती है। लोग वकील के पास अपने मामलात लेकर आते हैं और ये तवक्को करते हैं कि उनका वकील पेशा वाराना महारत रखता है, वो उन्हें माकूल मशवरा देगा और इस तरह उनका मामला महफूज हाथों में होगा। पेशा वाराना महारत के लिए लगातार मुताला, इंतहाई लंबे अरसे की मेहनत और सब्र दरकार होता है, गौर और फिक्र की ताकत दरकार होती है। देखिए पेशा वाराना महारत, जहां पेशा वाराना महारत इन्वॉल्व हो ना, वहां अगर आप किसी बड़े वकील के बेटे भी हैं तब भी आप नहीं चल सकते। आप किसी बड़े क्रिकेटर के बेटे भी हैं तो आप में पेशा वाराना महारत नहीं है तो आप नहीं चल सकते। किसी बड़े फिल्मी हीरो के बच्चे भी हैं तो नहीं चल सकते। इसमें मेहनत दरकार है। जैसी बाप ने मेहनत की वैसी बच्चा मेहनत करेगा तो वो कामयाब है। तो ये प्रोफेशनल फील्ड है। प्रोफेशनल फील्ड में आपने पेशा वाराना महारत हासिल करनी होती है, उस पेशे के साथ इंसाफ करना होता है, उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने मेहनत करनी होती है, तभी आपको कामयाबी मिलती है। तो एक कामयाब वकील के लिए ये तमाम पॉइंट्स जरूरी हैं कि एक वो हौसलामंद हो, बाएतमाद हो, खुदगर्ज ना हो, कानून का पाबंद हो, मेहनती हो, कानून और नज़ायर से मुकम्मल आगाही रखता हो, वक्त का पाबंद हो, बाइखलाक और खुश इखलाक हो। वकील के लिए लाजिम है अपने पेशे में मगन रहे और शौक मुताला रखे। शौक मुताला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने वाला हो, पुरखुलूस, नेक नियत और दयानतदार हो। तो अच्छा वकील बनने के लिए मुताले का शौक होना जरूरी है और आपके अंदर वो खसूसियात हो कि एक शख्स आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस किस्म की पेशा वाराना राय, अगर आपको नॉलेज होगा तो आप राय से दे सकते हैं। तो ये तमाम चीजें होना उसमें जरूरी है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्कस डाइंग डिक्लेरेशन। कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? डिस्कस डाइंग डिक्लेरेशन। जब कोई शख्स
شخص مرنے سے قبل اپنی موت کے سبب کے بارے میں کوئی بیان دیتا ہے کہ کسی ایسے معاملے کی طرف اشارہ کرتا ہے یا نشاندہی کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو، تو ایسے شخص کا ایسا بیان نزائی بیان بیان مرگ کہلاتا ہے۔ نزائی بیان موت سے قبل دیا جانے والا بیان ہے۔ ایک شخص جو کسی وجہ سے شدید مضروب ہو، خواہ کسی بھی وجہ سے وہ مرنے سے قبل وہ اپنی موت کا سبب بیان کرے، کسی واقعے کی نشاندہی کرے جس سے اس کی موت ہوئی ہے، تو ایسا بیان نزائی بیان کہلاتا ہے۔ نزائی بیان سنی سنائی شہادت ہیارسی ایویڈنس کے زمرے میں ہیارسی ایویڈنس، اس کی کوئی قانون میں اس کی زیادہ اہمیت نہیں، سنی سنائی ایویڈنس کی، لیکن جو نزائی بیان ہوتا ہے وہ شخص مرنے سے پہلے کسی کو بیان دیتا ہے، وہ پھر آگے جو ہے اس کا بیان چلتا ہے، تو یہ ایک سنی سنائی شہادت کی ایکسپشن ہے، اس کو عدالت مانتی ہے جو نزائی بیان دیا جاتا ہے۔ اگرچہ قانون شہادت سنی سنائی شہادت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن نزائی بیان اس استثنائی صورتوں میں شامل ہے جو سنی سنائی شہادت قابل ادخال ہے، ایڈمیسیبل ہے۔ سنی سنائی شہادتوں میں نزائی بیان کو مدرج ذیل اصول کے تحت قابل ادخال بنایا گیا یا ایڈمیسیبل ہے۔ جو شخص ایسا بیان دے رہا ہے وہ دوسرے گواہان کی نسبت اپنی موت کا سبب یا وجہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، جو کہ وہ خود بہتر گواہ ہے۔ کہ جو ڈائنگ ڈکلیریشن ہوتا ہے اس میں موت کی وجہ بتانا بنیادی بات ہوتی ہے۔ بوقت مرگ قانونی قیاس یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ضرور سچ بولے گا کیونکہ اسے موت کا سامنا ہے۔ فطری امر ہے کہ موت کے منہ میں جاتے ہوئے جھوٹ بولنے سے گریز کرے گا، کہ موت کے منہ میں جاتے ہوئے جھوٹ بولنے سے گریز کرے گا۔ نزائی بیان زبانی یا تحریری ہو سکتا ہے، بعض اوقات اشارات میں بھی نزائی بیان کو قابل ادخال شہادت قرار دیا گیا ہے۔ ایک شخص جو کسی حادثے میں زخمی ہو گیا اور اسے کسی دوسرے شخص نے قتل کی نیت سے مضروب کیا ہو، یا ایک ایسی عورت جو مجرمانہ حملے میں شدید زخمی ہوگی اور موت کے قریب ہو، وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرے جو ان کی موت کا سبب ہوں، جس سے اس کی موت کے اسباب کا تعین کیا جا سکے، اسے نزائی بیان کہلاتے ہیں۔ موت کی وجہ بتائے جو اس کو نزائی بیان کہہ سکتے ہیں۔ جب کوئی بیان کسی شخص نے اپنی موت کے سبب یا اس کی کسی حالت کی بابت دیا ہو جو اس کی موت کا سبب ہو، اور ایسے مقدمات میں کیا ہو جس میں شخص مظلوم کی موت کے سبب پر گفتگو ہو، ایسا بیان مؤثر ہے، خواہ ایسا بیان جس نے بیان دیا بیان دیتے وقت اپنی موت کا اندیشہ رکھتا ہو یا نہ ہو، نیز ایسی کارروائی کی نوعیت خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جس میں موت کے سبب کا سوال زیر بحث آئے۔ نزائی بیان دینے جانے کی صورتیں، نزائی بیان پولیس افسر کے روبرو ہو سکتا ہے، نزائی بیان ڈاکٹر کے روبرو ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، موت کا اندیشہ ہو اور ڈاکٹر اور پولیس افسر کے آنے سے قبل مرنے کا امکان ہو تو عام شخص کے روبرو ہو سکتا ہے۔ ضروری نہ ہے کہ نزائی بیان دینے والے سے بیان لیا جائے۔ موت سے قبل ایک شخص فطری طور پر منہ سے الفاظ نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے۔ اگر ایسے الفاظ یا اشارات اس کی موت کا سبب ظاہر کرتے ہوں یا سبب کے بارے میں کسی عمل کی وضاحت ہوتی ہو تو یہ بھی نزائی بیان ہے۔ یہ بھی ضروری نہ ہے کہ مظلوم نزائی بیان دینے کے فوراً بعد مر گیا ہو۔ اگر ایسا شخص کچھ دن زندہ رہتا ہے یا پھر مر جاتا ہے تو نزائی بیان کی اہمیت اور قانونی حیثیت ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن زندہ بھی رہے تو اس بیان کی اہمیت ختم نہیں ہوتی۔ موت اور بیان کے درمیان کا وقفہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر بیان کا تعلق موت کے سبب سے ہو اور مظلوم انہی ضربات سے مر گیا ہو تو ایسی صورت میں نزائی بیان ایڈمیسیبل ہے کہ وہ جو ضربات لگی ہیں اس کے حوالے سے بیان ہو اور اسی سے موت ہوئی۔ نزائی بیان وہ ہے کہ وہ زخم یا وہ معاملہ جس کے تحت اس کی موت واقع ہو جائے۔ اس کی ہم مثال دیں گے کہ الف نے مرنے سے قبل بے کی طرف اس انداز سے اشارہ کیا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بے نے اسے مضروب کیا ہے۔ ایسا بیان بحیثیت بیان نزائی قابل ادخال ہے۔ تو ایسا بیان کیا ہے؟ قابل ادخال ہے۔ جیم نے الف کو مضروب کیا، اسپتال میں روبرو ڈاکٹر الف نے بیان دیا کہ اسے جیم نے مضروب کیا ہے، الف مر گیا۔ الف کا یہ بیان نزائی بیان قابل ادخال شہادت ہے۔ الف ایک عورت
اپنے گھر میں اکیلی تھی، چند افراد نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا اور زنا بالجبر کیا، جس سے الف شدید زخمی ہو گئی۔ مرنے سے قبل جائے وقوع پر الف نے اپنے بھائی اور پڑوسی کے روبرو کہا کہ اس پر مجرمانہ حملہ بے جیم اور دال نے کیا۔ ایسا بیان بحیثیت نزاعی بیان قابل ادخال شہادت ہے کہ وہ ایسا بیان جو ہے تو تین لوگوں کے طرف سامنے یہ بیان دیا جا سکتا ہے، پولیس افسر کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے اور کسی بھی شخص کے سامنے یہ بیان دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کنڈیشن آف ایڈمیسیبلٹی، قبول ہونے، قابل قبول ہونے کی شرائط۔ نزاعی بیان دینے کے بعد بیان دینے والے کی موت لازماً واقع ہوئی ہے، قانون سٹک کر رہا ہے، شرائط اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ تاکہ ناانصافی نہ ہو۔ نزاعی بیان کے بعد موت انہی ضربات سے واقع ہوئی ہو، نزاعی بیان عاقل اور بالغ شخص کی طرف سے ہو، نزاعی بیان صرف اپنی موت کی وجہ یا سبب سے متعلق ہو، نزاعی بیان لازماً موت کا سبب بیان کرے، ایسے حالات کی وضاحت کرے جس سے موت کے سبب کا تعین ہو سکے کہ موت کے سبب کا تعین۔ نزاعی بیان اس حد تک مکمل ہو کہ کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہو، کہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس کی شہادتی قدر و قیمت، کہ اس کی شہادتی قدر و قیمت، ویلیو کیا ہے۔ ایز اے لا اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، جس سے ہم اندازہ۔ پہلے ذکر ہوا کہ مرنے والا اپنے ساتھ ہونے والے واقعے اور پیش آنے والے حالات کا سب سے بہتر گواہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے دیگر گواہان جانتے ہوئے۔ مزید یہ کہ مرنے والے نے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مرنے سے قبل اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہی دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر نزاعی بیان کو بطور شہادت قدر و قیمت حاصل۔ حیاسی ایویڈنس کی اہمیت نہیں ہے، حیاسی ایویڈنس کی یہ ایکسیپشن ہے۔ اگر سوال حیاسی ایویڈنس اور اس کی ایکسیپشن آئے تو ایکسیپشن میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں، ایکسیپشن میں ہم لکھیں گے ڈائنگ ڈکلیریشن کہ اس کی اہمیت ہے۔ ایک نزاعی بیان جو موت کے خوف میں دیا گیا ہو اور توقع یہ ہو کہ متوفی جھوٹ نہیں بولے گا، ایسا بیان بھی غلطی کا امکان بھی نہ ہو اور قانونی لوازمات پر بھی پورا کرتا ہو، تو ایسے نزاعی بیان کو بحیثیت شہادت اہمیت دی جاتی ہے۔ قیاس یہ ہے کہ مرتے وقت انسان سچ بولتا ہے اور واقعات کو توڑ پھوڑ کر بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ باہر یہ اصول بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ نزاعی بیان بلا حلف ہوتا ہے اور نہ ہی بیان کنندہ پر جرا ہوتی ہے، کہ قانون کا ایک تقاضا ہے کہ کوئی بھی گواہ پیش ہوتا ہے تو اس پر جرا ہوتی ہے، تب اس کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایکسیپشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حیاسی ایویڈنس کی ایکسیپشن ہے، ڈائنگ ڈکلیریشن، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ برحلف نہیں دیا گیا، عام بیان برحلف دیا جاتا ہے اور اس پر جرا بھی نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیان دینے والا بیان دیتے وقت دماغی یا جسمانی الجھن میں مبتلا ہو، شدید تکلیف کی وجہ سے صحیح بیان نہ دے رہا ہو، خیالی تصورات میں بیان دے رہا ہو۔ دیکھیں قانون میں ایک سہولت دی جاتی ہے، ساتھ اس میں ایک چیک رکھا جاتا ہے کہ تاکہ ناانصافی نہ ہو سکے، ایکیوز کا اور کمپلیننٹ کا دونوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے اس قسم کے چیکس رکھے جاتے ہیں، اختیارات کو ایک لمٹ میں رکھا جاتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی نزاعی بیان کو دیگر شہادتوں سے ملا کر دیکھا جائے، کہ دیگر شہادتوں سے جب ملا کر دیکھا جاتا ہے پھر سزا کا نفاذ کیا جائے، تو پھر سزا کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ ان کرمنل کیسز the onus of proving the general issue never satisfied shifted to the accused، کہ accused پہ وہ شفٹ نہیں ہوتے۔ In criminal cases, the honor of proving the general issues never shifted to the accused. How far is this correct? تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک correct ہے۔ Does it never shift to the accused? Please explain. Onus of proof. دیکھیں onus of proof کہ onus of proof ایک جنرل پرنسپل ہے کہ وہ accused کے پر نہیں ہوتا، وہ complainant پر ہوتا ہے، کمپلیننٹ نے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ فوجداری کارروائیوں میں بارے ثبوت استغاثہ پر ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ قانون کی نظر میں ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اسے قصوروار ثابت نہ کر لیا جائے، جب تک وہ ملزم ہے وہ بے گناہ ہے، اسی لیے ضمانت بھی دی جاتی ہے کچھ شرائط کے تحت کہ اس کو اتنے عرصے جو ہے نا، قانون کا مقصد نہیں ہوتا جیل میں رکھنا ہے،
हैबिचुअल लोगों को जो है नहीं दी जाती। बारह सबूत क्या है? आसान अल्फाज में इसकी ताबीर और तशरीह ये की जा सकती है, एक शख्स जो कुछ तलब करता है उसे साबित करना है कि वो उसे तलब करने का हकदार है। मुद्दई जो दावा करता है ये चीज मेरी है, तो साबित भी उसी ने करना है। अगर कोई शख्स किसी शख्स पे कोई जिम्मेदारी डालता है तो उसे साबित करना है कि वैसा शख्स उसका जिम्मेदार है। दोनों सूरतों में उसने साबित करना है। तो नंबर 1 जो 117 में कहा गया है सेक्शन में 1984 एविडेंस में, जो कोई शख्स किसी अदालत से किसी ऐसे कानूनी हक या जिम्मेदारी की बाबत जिसका इन्हिसार वाकयात पर हो और जिसको बयान करे, फैसला चाहे, तो उन वाकयात के वजूद को साबित करे। सिंपल सी बात है कि एक शख्स जो राइट मांगेगा तो उसे ही साबित करना है। जब एक शख्स पाबंद हो कि वो किसी हकीकत को साबित करेगा तो कहा जाएगा कि बारह सबूत ऐसे शख्स पर है, कि उस शख्स पे बारह सबूत है कि वो उसको साबित करे। सेक्शन 118 में बयान किया गया है हर मुकदमा या कार्रवाई में बारह सबूत उस शख्स पर होता है जो फरीकैन की तरफ से कोई शहादत ना गुजारने पर नाकाम हो। देखिए ये भी कानून ने बयान कर दिया है शहादत का एक असूल। बे एक अराजी पर काबिज है, अलिफ दावा करता है कि अराजी उसके वालिद जीन ने बजरिया वसीयत उसे मुंतकिल की थी, बजरिया वसीयत उसे मुंतकिल की थी। यहां अगर सबूत हर दो फरीकैन की तरफ से ना गुजारा जाए तो अलिफ नाकाम होगा। दोनों की सूरतों में अगर सबूत ना गुजारा जाए तो अलिफ नाकाम होगा और बे अपना कब्जा बरकरार रहेगा, लिहाजा बारह सबूत अलिफ पर है। ओनस ऑफ प्रूफ के लिए ये फॉर्मूला है कि दोनों को देखा जाए, अलिफ और बे को, तो अलिफ नाकाम होगा, बे अपना कब्जा बरकरार रखेगा, लिहाजा बारह सबूत अलिफ पर है। क्वेश्चन हमारा जो है वो क्रिमिनल के हवाले से फौजदारी कार्रवाई, ये सिविल के असूल है। ओनस ऑफ प्रूफ सिविल में बदलता रहता है, वो हम मजीद देखेंगे। तो फौजदारी हवाले से जो है फौजदारी कार्रवाइयों में कानून सख्ती से इस असूल पर कारबंद रहने का तकाजा करता है कि इस्तगासा मुकदमे को साबित करे, वरना नाकाम रहेगा। मुल्जिम पर कोई जिम्मेदारी ना है कि वो ये साबित करे कि वो बेगुनाह है। मुल्जिम ने ये नहीं साबित करना होता बेगुनाह होना, ये प्रिंसिपल है फौजदारी केसेस में। इस्तगासा ने साबित करना होता है कि ये गुनाहगार है, क्योंकि इस्तगासा के साबित करने तक वो तो है ही बेगुनाह। अलबत्ता कानून शहादत में चंद एक्सेप्शंस मौजूद हैं जो फौजदारी कार्रवाइयों में बारह सबूत इस्तगासा से हटकर मुल्जिम पर डालते हैं। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फौजदारी केसेस में असूल है कि इस्तगासा ने साबित करना है। इस्तगासा पर इस हद तक जिम्मेदारी है कि वो जो है एक्यूज के मामलात की जो वीकनेस है उनको भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिविल केसेस में हम मुखालिफ फरीक की जो वीकनेसेस हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये असूल रखा गया है कि एक्यूज जो है उसको ये सहूलत दी गई है कि वो मुल्जिम है, इस्तगासा ने सब कुछ साबित करना है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वो कौन सी एक्सेप्शंस है। कानून में जो एक्सेप्शंस बनाई जाती हैं वो भी इंसाफ के लिए बनाई जाती है। जैसे कि एलिबी है कि जब एक शख्स ये मौका इख्तियार करता है कि मैं वहां मौके पे मौजूद नहीं था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर चला जाता है, फिर उसने साबित करना है मैं मौके पे मौजूद नहीं। तो एक्सेप्शंस में हम सबसे पहले देखते हैं मुल्जिम अगर ये मौका इख्तियार करे कि उसने अचानक इश्तिहार में जुर्म का इर्तिकाब किया, कानून ने ये रियायत दी है, एक्सेप्शंस दी है। किसी कानून को समझने के लिए उसका लॉ और उसके एक्सेप्शंस को मिला के पढ़ा जाता है तो भी मतलब निकलता है। अगर मुल्जिम का मौक़िफ़ यह है कि उसने जुर्म का इर्तिकाब राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में किया है, तो फिर उसने साबित करना है। बवक्त जो मुल्जिम के अकल में फतूर था और उसका दिमागी तवाज़ुन वक्ती तौर पर सही नहीं था और जुर्म की नौयत समझने से कासिर था, मुल्जिम ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करता है, तो फिर एक्यूज ने साबित करना है। मुल्जिम का यह मौक़िफ़ कि वो जाए वक़ूफ़ पर मौजूद ही नहीं था, तो भी उस सूरत में एक्यूज ने साबित करना है, नहीं तो हर हाल में इस्तिग़ासा ने साबित करना है। मुल्जिम का मौक़िफ़ यह है कि वो कोई फेल करने का पाबंद था या नेक नियति से वो समझता था कि वैसे फेल के सरअंजाम देने का पाबंद है, तो भी उसे साबित करना पड़ेगा। अदालती हुक्म के तहत किसी फेल को सरअंजाम दिया गया
تو بھی اسے ثابت کرنا پڑے گا۔ ملزم یہ موقف اختیار کرے کہ اس نے جرم ایسی حالت میں کیا کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف نشہ دیا گیا تھا اور وہ نشے کی حالت میں جرم کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مدرجہ بالا ان اصول کی استثنائی صورتیں ہیں کہ بارِ ثبوت ہمیشہ استغاثہ پر ہوتا ہے۔ اگر مدرجہ بالا موقف اختیار کرے تو پھر وہ جو ہے کس نے ثابت کرنا ہے؟ ایکیوز نے ثابت کرنا ہے۔ تو بنیادی پرنسپل کیا ہے کہ استغاثہ نے سب کچھ ثابت کرنا ہے، لیکن یہ اس کی ایکسیپشنز ہیں۔ یہ ایکسیپشنز بھی انصاف کو قائم کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں کہ ملزم اگر موقف اختیار کر رہا ہے میں وہاں پر موجود نہیں تھا علمی کا، تو وہ ثابت کرے کہ میں موجود نہیں ہوں۔ اب ہم اپنے نیکسٹ کوئسچن کی طرف چلتے ہیں، کوئسچن نمبر 4۔ Legitimacy of a child. A child was born to married couple within 120 days of their valid marriage. Is the child legitimate? دیکھیں نکاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں نکاح is the mother of all institution. یہ جو ہمارے رشتے ہیں یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، رائٹس اینڈ obligation کا ریلیشن ہے، میاں بیوی میں، ماموں بھانجے میں۔ تو اس کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک ہم لیجیٹیمیسی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دفعہ 128 قانون شہادت میں کیا کہا گیا، یہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ کہا جائے گا کہ صرف وہ بچہ ہی صحیح النسب ہے جو جائز شادی کی تاریخ سے کم از کم 6 ماہ بعد پیدا ہوگا، کہ جو جائز شادی کی 6 ماہ بعد پیدا ہوگا تو وہ لیجیٹیمیٹ ہے، اور جو بچہ شادی کے 3 ماہ بعد پیدا ہو وہ صحیح النسب نہیں کہلائے گا، وہ صحیح النسب نہیں کہلائے گا۔ اگر بچے کے والدین غیر مسلم ہیں مگر ان کا عقیدہ مسلمانوں جیسا ہے تو یہ آرٹیکل لاگو ہوگا۔ نمبر 1، جو بچہ شادی کے 6 ماہ کے اندر پیدا ہو وہ غیر صحیح النسب اور ولد الحرام ہوتا ہے تا وقت باپ تسلیم کر لے۔ اگر باپ تسلیم کر لے، دیکھیں اسلام نے جو چیز بیان کر دی تو ہمیں اس پہ سوچنا نہیں چاہیے، زیادہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب آپ اس پہ انتہائی فلسفر قسم کے لوگ سوچتے ہیں تو تھوڑا بہت سوچتے ہیں تو وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ کامیابی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جو بچہ شادی کے 6 ماہ بعد پیدا ہوا وہ صحیح النسب ہے بشرطے باپ لیان یا قسم کے ذریعے اس کی پیدائش کو تسلیم کرنے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ بچہ بدکاری کا شکار ہے، کہ 6 ماہ بعد پیدا ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ باپ اس کی پیدائش کو قبول کرے۔ نمبر 3، جو بچہ تنسیخ نکاح کے بعد پیدا ہوا ہو وہ صحیح النسب ہوگا اگر وہ حنفی قانون کے تحت 2 سال کے اندر پیدا ہوا۔ یہ جتنے ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، جعفری ہے، یہ تمام اسکول آف تھاٹ قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو حنفی قانون کے تحت جو ہے، حنفی کون ہے؟ دیوبندی اور بریلوی جو ہیں انہیں حنفی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے شرعی اصول ایک جیسے۔ تو حنفی قانون کے تحت 2 سال کے اندر پیدا ہوا ہو، شافعی قانون کے تحت 4 سال کے اندر پیدا ہوا ہو، اور شیعہ قانون کے تحت 10 ماہ کے اندر پیدا ہوا ہو تو وہ لیجیٹیمیٹ ہے۔ BLD 1951 پشاور صفحہ 17 میں قرار دیا گیا ہے اگر کوئی شخص کسی بچے کی ولادت سے انکار کرے، باپ اگر بچے کی ولادت سے انکار کرے تو اسے بیوی سے جنسی نارسائی ثابت کرنا ہوگا۔ اس کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ ثابت کرے گا کہ میرا بیوی سے کوئی ریلیشن نہیں رہا۔ اگر خاوند جنسی نارسائی نہ ثابت کر سکے تو یہ شہادت کہ بیوی کے غیر مردوں سے ناجائز تعلقات سے ایڈمیسیبل نہیں ہوگی۔ اسلام نے عورت کو بڑے حقوق دیے ہیں کہ کسی عورت پہ آپ نے الزام لگانا ہے تو 4 گواہ ہونے چاہیے، ہر جگہ 2 رکھے گئے ہیں، یہ ان کے حق کو تحفظ دیا گیا ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام نہ لگایا جا سکے۔ اسی طرح یہاں پر عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ایسے الزام نہیں لگا دیں گے کہ غیر مردوں سے تعلقات تھے، اسے جنسی نارسائی ثابت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ ثابت نہیں کر سکے گا تو یہ شہادت کہ بیوی کے غیر مردوں سے ناجائز تعلقات سے ناقابل ادخال ہے، وہ ناقابل ادخال ہوگی۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ جو بچہ جائز شادی کے 120 دنوں میں پیدا ہوا وہ بچہ صحیح النسب نہیں ہے۔ تو
تو یہ کوسچن نمبر 4 ہم نے دیکھ لیا. اب ہم چلتے ہیں کوسچن نمبر 5 کی طرف. ایویڈنس آف اے accomplice. Can the evidence of an accomplice alone is sufficient for conviction of the accused? یہ اس کے لیے sufficient ہے. دیکھیں سلطانی گواہ انتہائی گھٹیا شخص ہوتا ہے قانون کی نظر میں, جیورسٹ کی نظر میں, کہ اس نے انہی کے ساتھ وہ جرم کیا ہوتا ہے اور انہی کے خلاف گواہی, لیکن قانون کی مجبوری ہے کہ اس کی گواہی لے تاکہ انصاف ہو سکے, تاکہ انصاف ہو سکے. شریک جرم کی اصلاح کافی وسیع ہے اور ہر شخص شریک جرم ہے جو کسی دیگر شخص کے ساتھ مل کر جرم کا ارتکاب کرتا ہے, جرم میں کسی دوسرے شخص کی اعانت یا معاونت کرتا ہے, جرم سے متعلق کسی سازش میں شریک ہوتا ہے, کسی جرم کے ارتکاب یا اس کے اقدام میں حصہ لیتا ہے. دیکھیں قانون نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ شریک جرم کون ہے. شریک جرم کی جو اصطلاح ہے اس کو واضح کیا ہے, کسی دیگر شخص کے ساتھ مل کر جرم کا ارتکاب کرتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا جو جرم کا ارتکاب کرے وہی ہے, نہیں, قانون نے اسپیسیفائی کیا ہے جرم میں کسی دوسرے شخص کی اعانت یا معاونت کرتا ہے, جیسے موقع پہ موجود نہ ہو, جرم سے متعلق کسی سازش میں شریک ہوتا ہے, کسی جرم کے ارتکاب یا اس کے اقدام میں حصہ لیتا ہے. شریک جرم ایک مجاز گواہ ہے سوائے ایسے مقدمات میں جن کی سزا کی حد مقرر ہے. جو حد کی سزائیں ہیں ہم پہلے 2 پارٹ میں پڑھ چکے ہیں. حد کیا ہے کہ قرآن شریف میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں اس میں جج کی ڈسکریشن بھی نہیں ہوتی, تو وہاں سلطانی گواہ بھی نہیں آ سکتا, اور سزا کا نفاذ صرف اس وجہ سے غیر قانونی ہوگا کہ اسے دیگر شہادتوں سے ملا کر نہیں دیکھا گیا. شریک جرم ایک مجاز گواہ ہے سوائے ایسے مقدمات میں جن کی سزا کی حد مقرر ہے, کہ حد میں یہ شامل نہیں ہوتا. کسی شریک جرم کی شہادت اس وقت تک مؤثر نہ ہے جب تک اس کی تصدیق بے لاگ حقائق سے نہ ہو جائے, کہ جب تک بے لاگ حقائق سے اس کی بے لاگ حقائق سے واضح نہ ہو جائے. شریک جرم کی شہادت کے لیے جرم کی جملہ جزیات کی تصدیق ضروری نہ ہے, کہ جو سلطانی گواہ ہے اس کے لیے جرم کی جملہ جزیات کی تصدیق ضروری نہ ہے. راست شہادت کے برعکس کرائمی شہادت بھی پیش کی جا سکتی ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی دی جا سکتی ہے. شہادت واضح ہونی چاہیے سلطانی گواہ کی, دیگر شہادتوں سے اس کی تائید ہونا ضروری ہے. دیکھیں یہ قانون کا تقاضا ہے کہ اس کی جو شہادت ہے وہ دیگر شہادتوں سے اس کا ہم تائید دیکھیں گے, اور اس کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ جرم کی جملہ جزیات کی تصدیق ضروری نہ ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ سلطانی گواہ جو ہے وہ اس واردات کا نالج دے. ہم اس کو چھوٹی سی چھوٹی بات پر رد نہیں کر سکتے. شریک جرم کی شہادت کو بنیاد بنا کر سزا کا نفاذ کیا جا سکتا ہے جب عدالت ایسی شہادت سے مطمئن ہو اور ایسی شہادت کی تائید واقعات اور حقائق سے ہو. دیکھیے واقعات اور حقائق سے اس کی تائید ہو, ایک ٹرائل ہو رہا ہے, تحقیق ہو رہی ہے, سچ تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر سچ تک پہنچیں گے تو تب ہی انصاف ہوگا, انصاف ہوگا تو معاشرے کی بنیادیں مضبوط ہوں گی. عام حالات میں عدالتیں صرف شریک جرم کی شہادت پر سزا کا نفاذ کرنے سے گریز کرتی ہیں عام طور پر, اور اس کی تائید میں شہادتیں حاصل کرتی ہیں یا واقعات یا حقائق سے اس کی تائید حاصل کرتی ہے. ایک کرائم جو ہوتا ہے اس کے سٹیپ آپس میں ملنے چاہیے, اس طرح ہوا, اس طرح ہوا, اس طرح ہوا, اس طرح ہوا. تو جو وہ شہادت دیتا ہے سلطانی گواہ تو اس پر سزا اس وقت دیتی ہے کہ جب باقی شہادتیں کوروبریٹ کریں, اسے باقی شہادتیں کوروبریٹ کرتی ہیں تو سزا دیتی ہیں. اس کی مدرجہ ذیل وجوہات, اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ دوسری شہادتیں بھی دیکھتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو جرم کرتا ہے وہ انتہائی لو سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کا, اور جب وہ سلطانی گواہ بنتا ہے وہ بھی اس کے ذہن دیکھ لیں, اس کا لو سٹینڈرڈ کا معیار اور بڑھ جاتا ہے. لیکن ہماری قانون کی مجبوری ہوتی ہے, ہم اسے لیتے ہیں کہ اس پر کیوں نہیں کرتی ہیں اعتبار.
शरीक जुर्म अपने गुनाह की जिम्मेदारी किसी पे डाल सकता है कि उसकी कोई वैल्यूज तो है नहीं, उस शख्स की बिल्कुल वैल्यूज उसकी नहीं है। मुजरिम की गवाही नाकाबिल एतबार होती है। जाती अनाद, सियासी या खानदानी मुखालफत भी हो सकती है, इस बुनियाद पर भी वो दे रहा हो। तरगीब, लालच या धोखा भी हो सकता है कि तरगीब हो सकती है, लालच हो सकती है और धोखा हो सकता है कि जो वो इस किस्म की गवाही दे रहा होता है। तो हमने ये देखा कि जो सुल्तानी गवाह है उसकी शहादत भी अदालतें दूसरे मैटर्स के साथ तायीद करती हैं उसका, दूसरी शहादतों से। जब उन शहादतों से तायीद होती है तो तब ही उसको जो है उसके मुताबिक सजा दी जाती है। अदालत की डिस्क्रिशन होती है कि वो उसको ज्यादा अहमियत दे या ना दे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि एक अच्छे वकील बनने के लिए क्या खसूसियात होनी चाहिए। अच्छे वकील बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपका कानून पे नॉलेज हो, प्रेसिडेंट्स पे नॉलेज हो, नए आने वाले कवानीन का पता हो, जो कानून काला दम हो गए हैं उनका पता हो, और आप एक मेहनती शख्स हो। ये पढ़ने वाला शोबा है, हमारी विजुअल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की नेचर को समझें। हमने मशवरा देना है तो नॉलेज बेस पे ही हम मशवरा दे सकते हैं ना। तो अच्छे वकील के लिए मेहनती होना भी जरूरी है और लीगल एथिक्स के मुताबिक मॉरल उसकी जिम्मेदारियां हैं कि वो पब्लिक में किस तरह अपना इमेज डेवलप करता है, अदालत में किस तरह इमेज डेवलप करता है, जजेस के साथ मामूली बातों पर ना उलझे, वो अपने प्रोफेशनल कुलीग्स का मजाक ना उड़ाए, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखे, उन्हीं के साथ रहना। क्लाइंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपस में मिलना है। अदालत में इख्तिलाफ राय है, अदालत में से बार में इख्तिलाफ राय नहीं है। तो ये हमने देखा डिस्कस डाइंग डिक्लेरेशन कि ये हयासी एविडेंस की एक्सेप्शन है। अमूमन हयासी एविडेंस को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती सुनी सुनाई को, लेकिन ये उसकी एक्सेप्शन है कि एक शख्स मरते में झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन इसमें भी तायदी शहादत को वो देखते हैं, जिस तरह सुल्तानी गवाह में देखते हैं। उसके बाद देखा कि ओनस ऑफ प्रूफ, क्रिमिनल केसेस में जो ओनस ऑफ प्रूफ है वो अमूमन जो है इस्तगासा के पास होता है। सिविल केसेस में फिर भी मुखालिफ फरीक की कमजोरियों से फायदा लिया जा सकता है, लेकिन यहां एक्यूज की कमजोरियों से फायदा भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि सजा होनी है, उसके लिए ये सख्त रिस्पांसिबिलिटी रखी गई है। तो उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो इसमें एक्सेप्शंस बयान की गई। लेजिटिमेट चाइल्ड, देखिए लेजिटिमेट चाइल्ड के होने से हकूक पैदा होते हैं। तो इस्लाम ने जो तरीका कार बताया है उसके मुताबिक 120 डेज वाला जो बच्चा है वो लेजिटिमेट नहीं होता। उसके बाद हमने देखा सुल्तानी गवाह, सुल्तानी गवाह क्या होता है और उसकी गवाही को भी जो है दूसरों की गवाहियों की तायीद में देखकर जो है उसे लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।